السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی نشست کا سوال نمبر 27 ہے۔ تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کے حوالے سے سوالات ہیں اور تسلسل کے ساتھ ان کے جوابات ہیں۔ یہ سوال نمبر 21 سے 27 تک مکمل طور پہ، بلکہ آگے بھی انشاءاللہ کچھ سوالات صرف قرآن کریم کے حوالے سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، آج کی نشست کا، کیا فہم قرآن کے حوالے سے اہل علم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہے، بے اعتدالی کا شکار نہیں ہے؟ تو ان کے مختلف طبقات کون سے ہیں، ذرا اختصار کے ساتھ ان کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ فہم قرآن، تفسیر قرآن کے حوالے سے اہل علم کے جو مختلف طبقات ہیں وہ کون سے ہیں، ان کا ہلکا سا تعارف، ایک بریفلی اس کی ڈسکشن آپ کے سامنے لانا آج کی نشست کا سوال، اس کا جواب۔ تو سوال کہ کیا فہم قرآن کے حوالے سے اہل علم بے اعتدالی کا شکار نہیں ہے؟ کئی، ہر ایک نہیں، بہت سے افراط و تفریط کا شکار نہیں ہے؟ تو سمپل سا جواب ہے، جی آپ کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ ان ہدایات کی پیروی کریں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں سوال نمبر 21 سے لے کر سوال نمبر 26 تک، اور انہی ہدایات کو پیش نظر رکھ کر، جس میں ہم نے کسی خاص مسلک کی بات ہی نہیں کی، اور انہی ہدایات کو پیش نظر رکھ کر ترجمہ قرآن پڑھنے سننے سے اگر آپ آغاز کر دیں تو انشاءاللہ راہ راست کی طرف قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ البتہ سہولت کی خاطر فہم قرآن کے حوالے سے جو مختلف طبقات ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، تاکہ انہیں پن پوائنٹ کرنا، انہیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ طبقات تو بہت سے ہوں گے، چند چیدہ جو چنیدہ طبقات ہیں صرف ہم انہی پہ بات کریں گے جو 8 9 10 بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فہم قرآن کے حوالے سے ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے ترجمہ قرآن پڑھنے کو ہی غلط قرار دیتا ہے کہ خبردار ترجمہ قرآن نہیں پڑھنا، کہ یوں بندے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس طبقے نے اپنے فالوورز کو، اپنے متبعین کو قصے، کہانیوں، خوابوں اور ابا جی کی کرامات سنانے میں مگن رکھا ہوا ہے۔ بس شارٹ کٹ بتایا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو ہم تمہیں جنت دے دیں گے، تم ہمیں DHA میں پلاٹ دے دو، ہم تمہیں جنت میں پلاٹ الاٹ کر کے دیتے ہیں۔ قرآن سے یہ لوگ صرف ختم قرآن کا کام لیتے ہیں، بس، یا شادی کے موقع پر بے پردہ دلہن کے اوپر سے قرآن گزارنے کا کام لیتے ہیں، بس، یا قرآن سے صرف تعویذوں کا کام لیتے ہیں، بس، ایک قرآن پہ 10 غلاف چڑھا کے تبرک کے طور پر رکھتے ہیں، بس، یا عجائب گھر میں رکھتے ہیں، بس، یا یہ چیرنگ کراس لاہور میں چوک پہ بند کر کے رکھتے ہیں شیشے کے مرتبان میں، بس۔ قرآن سے انہوں نے کوئی اور کام نہیں لینا۔ یہ ہے فہم قرآن کے حوالے سے ایک طبقہ، سمجھ آئی، جو ترجمہ پڑھنے کو ہی غلط سمجھتا ہے، اپنے فالوورز کو صرف اس نے قصے، کہانیوں اور خوابوں میں لگا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے نا کہ قرآن پڑھیں گے تو یہ ہم بے نقاب ہو جائیں گے، بے پردہ ہو جائیں گے، قرآن تو پھر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ فہم قرآن کے حوالے سے چونکہ یہ ایک طبقہ سامنے آیا کہ وہ جو ترجمہ قرآن کو بھی پڑھنے کو غلط قرار دیتا ہے، تو اسی کے رد عمل میں ایک دوسرا طبقہ وجود میں آ گیا۔ اس دوسرے طبقے کا کہنا ہے جو بالکل 180 ڈگری اس کے اگینسٹ اور کچھ زیادہ ہی آگے چلا گیا، جامع سے باہر ہو گیا، اس نے کہا قرآن خود ہی پڑھو، سمجھو، ہر حوالے سے علماء کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بلکہ قرآن کی ٹرانسلیشن ہی کافی ہے۔ قرآن کریم کی تعبیرات، اس کی تشریحات اس طبقے کی اپنی ہیں جو 14 صدیوں کے فہم قرآن کے تسلسل سے بالکل متصادم ہے۔ وہ کسی بھی مسئلے میں علماء سے رجوع کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، کہتا خود ہی پڑھو، عربی آتی ہے، ورنہ اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لو، ملاؤں سے دور رہو۔ دراصل یہ طبقہ پہلے طبقے کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا۔ ایک نے کہا کہ قرآن کا پڑھنا ہی غلط ہے، اس نے کہا پڑھو
علماء کے پاس جانا ہی غلط. جیسے بالکل مغرب میں پادریوں نے جب سائنس پہ پابندی لگائی تو جب سائنس والوں نے پادریوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو وہ صرف عیسائیت کے دشمن نہیں ہوئے، وہ مذہب کے نام کے دشمن ہو گئے، وہ اسلام کے بھی دشمن ہو گئے. حالانکہ ان کو جو تبدیل شدہ عیسائیت تھی اسی کے دشمن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ اسلام بھی ایک مذہب تھا اور عیسائیت بھی ایک مذہب، تو وہ مذہب کے نام سے ہی ان کو چڑ ہو گئی. لا الہ الا اللہ. ان کی مثال ایسی ہی ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے جو فہم قرآن کا مدعی ہے مگر حدیث رسول کو دیس نکالا دے کر. فہم قرآن کا مدعی ہے لیکن حدیث رسول کو نہیں مانتا. حالانکہ یہ لوگ حدیث کو نظر انداز کر کے قرآن کی مدد سے ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر بھی تفسیر قرآن میں حدیث رسول کے ذریعے وضاحت کے منکر ہیں. یہ ایک تیسرا طبقہ، ٹھیک ہے نا جی. چوتھا طبقہ لغت عربی کے زور پر تفسیر قرآن کا مدعی ہے. بس ڈکشنری ہاتھ میں پکڑ لو، بس قرآن کی تفسیر کرتے چلے جاؤ. ہم لغت کے حوالے سے ہمارا ایک مستقل سوال ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے آگے جا کر. یہاں ہم مختصر سی بات کر رہے ہیں. ابھی جو چوتھا طبقہ ہے جو صرف لغت عربی کے زور پر ہی تفسیر قرآن کرنا چاہتا ہے، اسے اور کوئی حوالہ، اور کوئی ریفرنس، اور کوئی اسے ٹول نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے. پھر تو شروع دن سے ہی قرآن کو اہل زبان کے حوالے کر دینا چاہیے تھا کہ رسول پہ نازل ہوتا بغیر پڑھے ہی حوالے کر دیتے، سمجھاتے ہی نہ. تو رسول کا کام صرف نعوذ باللہ ایک قاصد کا رہ جاتا کہ آپ نے اللہ سے میسیج لیا، امت کو ڈیلیور کر دیا، بس. تو نبی علیہ السلام صرف قاصد تو نہیں تھے، وہ تو معلم تھے. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. تو اس لیے اگر صرف لغت کے زور پر ہی کرنا ہے تو پھر تو قرآن کو تو حوالے کر دیا جاتا اہل زبان کی، تم نے جیسے سمجھنا سمجھو. تو یہ چوتھا طبقہ بھی دراصل یہ چوتھا طبقہ بھی ٹریک سے ہٹا ہوا. لغت کے عام معنی کو خاص معنی میں محدود کر دینا، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایک لٹرل میننگ ہوتے ہیں وہ بڑے کامن ہوتے ہیں، لیکن اسپیسیفک میننگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے جو جب ٹرمینالوجی یوز ہونے لگتی ہے تو پھر وہ اسپیسیفک معنی سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ جب کوئی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو وہ عام لفظ کو خاص معنی میں استعمال کر دیتا ہے. صرف انسانی قانون اور اس کی تعبیر و تشریح کے فلسفے پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قانون کی زبان انسانی ہوتے ہوئے اور انسانی ساختہ قانون ہونے کے باوجود اس کی تعبیر و تشریح کے معین حدود و قیود ہیں. محض لغت کے زور پر قانون کی تعبیر و تشریح نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیم و تعلم ہے، سمجھ آئی، مہارت ہے، پھر سرکار کی طرف سے تعبیر کا اختیار ہے، بہت سی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر یہ جو لغت کے زور پر تفسیر قرآن ہے یہ تو آخری طریقہ ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کریں گے اس پہ ابھی زیادہ بات نہیں کرنی. صرف یہاں آپ کو اتنا بتانا مقصد ہے کہ ایک وہ طبقہ بھی ہے کیا کہتے ہیں فہم قرآن کے حوالے سے، وہ کہتا ہے بس ڈکشنری کھول لو اور کرتے چلے جاؤ، اسے کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور یہ تو بالکل کائناتی سچائی کے خلاف باتیں. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. پانچواں طبقہ وہ ہے جو بسا اوقات، یہ جو لغت والی بات ہے انشاءاللہ ہم تشنگی اس میں موجود ہے، مجھے اعتراف ہے، لیکن اگلے سوال میں انشاءاللہ ایک آدھ سوال کے بعد یہ تشنگی دور ہو جائے گی، بلکہ متصل سوال نمبر 27 میں انشاءاللہ تعالی 28 میں ہم لغت کے حوالے سے مستقل بات کریں گے. یہاں بھی مستقل بات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں ہم بریفلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ فہم قرآن کے حوالے سے چنیدہ چیدہ طبقات کون سے ہیں. پانچواں طبقہ وہ ہے جو بسا اوقات قرآن کی آیات کی تشریح یوں کرتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ لوگ قرآن پر کہیں حدیث کو فوقیت تو نہیں دے رہے. وہ اس طرح کی تشریح کرتے ہیں کہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ حدیث کو حاکم بنا کے پیش کر رہے ہیں قرآن کریم پر، چاہے وہ ان کا عقیدہ نہ ہو، لیکن وہ اعتدال سے ایسے ہٹ جاتے ہیں کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں وہ حدیث کی حاکمیت، حدیث کو فوقیت دے رہے ہیں قرآن کے اوپر.
ذرا وہ اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا طبقہ فہم قرآن کی تفسیر قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ فروعی مسائل کی طرح عام واضح مسائل میں بھی اصولی مسائل کی طرح عام واضح مسائل میں بھی وہ اپنے شیخ اپنے پیر کے ذوق کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں اصولی مسائل میں تو اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن فروعی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، ذوق مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن طبقہ ایک ایسا ہے فہم قرآن کے حوالے سے بھی کہ وہ عام اس فروعی مسائل میں بھی وہ اپنے شیخ اپنے مرید اپنے پیر کے ذوق کو اپنے طبقے کے ذوق کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے قرآن کی آیات پہ آیات پڑھتے چلے جائیں، وہ اپنے شیخ اپنے پیر صاحب کی بات کو سامنے رکھیں گے، وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یعنی وہ باتیں جن پر کفر و اسلام کا دار و مدار نہیں ہوتا، چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان چھوٹی باتوں میں بھی تو قرآن کا وزن نظر آنے لگتا ہے نا بہت سی چیزوں میں، لیکن وہ وہاں جا کے اس وزن کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بس ہمارے شیخ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، تحقیق یہاں ختم ہو چکی ہے۔ بلکہ اچھے اچھے علماء کہتے ہیں جی کیا نہیں بس ہمارے فلاں شیخ نے کہہ دیا کافی ہے، وہ خود اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک بدترین بے اعتدالی ہے۔ وَلَقَدْ